بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج لیکچر نمبر 23 اور اس میں ہم بینکوں کی نجکاری کے حوالے سے پڑھیں گے۔ بینکوں کی نجکاری کا کیا مطلب ہے کہ قومی تحویل سے بینکوں کو نجی شعبے کو دے دیا جائے۔ جب 1974 میں نیشنلائزیشن ہوئی تو اس کے بہت سے مقاصد تھے کہ بینکوں کی کارکردگی کو صحیح کیا جائے، قرضوں کی منصفانہ تقسیم کی جائے اور بینکوں کو قومی دھارے میں لایا جائے تاکہ تجارتی بینک اپنا کردار ادا کریں ملک کی ترقی میں۔ لیکن ہوا اس کے الٹ اور نیشنلائزیشن کے بہت سے نقصانات برداشت کرنے پڑے۔ تو 1990 میں یہ بات سوچی گئی کہ بینکوں کو نجی شعبے کو دوبارہ دے دیا جائے۔ تو 1991 میں ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن بنایا گیا اور انہوں نے اس کمیشن نے 2 بینکوں ایم سی بی اور الائڈ بینک کو نجی شعبے کو دے دیا۔ اب نجکاری کے کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلے کارکردگی میں اضافہ۔ جب پرائیویٹائزیشن ہوئی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کارکردگی میں اضافہ ہوا۔ بینکوں کی نجکاری کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی کارکردگی میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے لوگوں کو بہترین اور جدید بینکاری کی خدمات فراہم کی۔ بینکوں نے اپنی کارکردگی کو اچھا کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جدید سہولیات کسٹمرز کو دیں جس کی وجہ سے بینکوں کی کارکردگی میں بہت اضافہ ہوا یہ پرائیویٹائزیشن کے بعد۔ تو کارکردگی میں اضافہ، اس کے بعد کرپشن کا خاتمہ۔ نیشنلائزیشن کے بعد جن افسروں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اب ان کو کوئی نکال نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بینکوں کی کارکردگی میں فرق پڑا۔ پرائیویٹائزیشن کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی تو کرپشن کا خاتمہ ہو گیا بینکوں کے اندر سے اور ان کی کارکردگی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ بازار زر، جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تو تجارتی بینک بازار زر کا حصہ بنے۔ آپ نے پہلے چیپٹرز میں پڑھا ہے کہ بازار زر میں چھوٹی مدت کے قرضے دیے جاتے ہیں، تو بینکوں نے بینک جو ہیں وہ منی مارکیٹ نیٹ ورک کا حصہ بنے، ٹھیک ہے، جس سے ملک کی ترقی میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد فوری ملازمت کا حصول اور خاتمہ۔
نیشنلائزیشن میں سارے افسران کو یہی پتا تھا، سارے بینک کے ملازمین کو یہ پتا تھا کہ وہ تو حکومت کے ملازم ہیں، انہیں کوئی نکال نہیں سکتا. لیکن نجکاری کے بعد فوری ملازمت اور اس کے خاتمے کا قانون بنایا گیا. اس میں کیا تھا، جو کارکردگی دکھائیں گے وہ بینک میں رہیں گے، اور جو کارکردگی نہیں دکھائیں گے ان کو بینک سے نکال دیا جائے گا. اب جب یہ قانون آ گیا تو ہر پرسن کی جو کارکردگی تھی اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور الٹیمیٹلی جو بینک ہے ان کی کارکردگی میں بہت زیادہ امپرومنٹ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا نجکاری کا. بہتر مراعات. بینک نے اپنے ملازمین کو بہتر مراعات فیسلٹیز دیں. ٹھیک ہے، ان کو انسینٹیو دیے، ان کو بونس دیے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے بینکوں کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوا. ظاہری بات ہے، جب آپ کسی کو فیسلٹیز دیں گے، آپ کسی کو بونس دیں گے، انعام دیں گے، تو وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرے گا. الٹیمیٹلی جب بہتر مراعات دی گئیں تو بینکوں کی کارکردگی میں اضافہ ہوا. یہ نجکاری کا ایک اور فائدہ ہے. بینکاری کی بہتر خدمات. بینکاری کی بہتر خدمات دی گئیں لوگوں کو، بہتر فیسلٹیز، نئی نئی فیسلٹیز دی گئیں. پرائیویٹائزیشن کے بعد لوگوں کا اعتماد بینکوں کے اوپر بڑھنے لگا، اور بینکوں نے بہت سی جو بینک کی جو چیزیں تھیں استعمال کرنا شروع ہو گئیں، جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے. ٹھیک ہے، آن لائن سروسز جو تھیں، بہتر فیسلٹیز لوگوں کو دی گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ان کے اوپر زیادہ ہو گیا. سیاسی اثر سے آزاد. نجی شعبے کو جب بینک دے دیے گئے، پرائیویٹائز کر دیے گئے، تو بینک سیاسی دباؤ سے آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے، قرضوں کی منصفانہ تقسیم شروع ہوئی. جس سیکٹر کو قرضے چاہیے تھے اس سیکٹر کو قرضے ملے. ٹھیک ہے، اور اس سے ڈفرینٹ سیکٹرز جو تھے کنٹری کے، انہوں نے ترقی کرنا شروع کر دی. تو یہ نجکاری کا ایک اور فائدہ ہوا. اس کے بعد احتساب. اکاؤنٹیبلٹی. ہر بینک میں اکاؤنٹیبلٹی کا قانون اپنایا گیا. ٹھیک ہے، احتساب کا عمل لایا گیا کہ جو بھی غبن کرتا تھا یا جو بھی فراڈ کرتا تھا اس کو بینک سے نکال دیا جاتا تھا. اب سارے افسران کو یہ پتا تھا کہ احتساب کا قانون لاگو ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک کی ہو سکتی ہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ بینکوں کی جو کارکردگی تھی وہ مثالی بن گئی، اور بینکوں نے اپنے آپ کو بہت امپروو کر لیا. تو یہ ان کے فوائد تھے. اس کو ایک دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. پھر ان کے نقصانات، نجکاری کے بھی نقصان ہیں. جس طرح نیشنلائزیشن کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان ہیں، تو پرائیویٹائزیشن کے بھی اسی طرح کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصان بھی ہوئے. ٹھیک ہے، تو ابھی فوائد کا ایک دفعہ اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. تو نجکاری کے فوائد میں سب سے پہلے کارکردگی میں اضافہ. بینکوں کی کارکردگی میں مثالی اضافہ ہوا، کیونکہ ان کے درمیان کمپٹیشن آ گیا. جب کمپٹیشن آ گیا تو ان کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا گیا. کرپشن کا خاتمہ ہوا.
جو افسران بنے ہوئے تھے، سرکاری افسران بنے ہوئے تھے تو اپنی مرضی سے کرپشن کرتے تھے، جس کا نقصان بینک کو برداشت کرنا پڑتا تھا، وہ ختم ہو گیا پرائیویٹائزیشن کے بعد۔ بازار زر بینک جو ہے، بینک جو تجارتی بینک ہے، وہ منی مارکیٹ کا حصہ بنے، جس کی وجہ سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ فوری ملازمت کا حصول اور خاتمے کا قانون بنایا گیا نجکاری کے بعد۔ تو ملازمین کو یہ پتہ تھا کہ جو بھی کام نہیں کرے گا اس کو نکال دیا جائے گا، تو سب نے اچھے طریقے سے کام شروع کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ بینکوں کی کارکردگی میں جو ہے بہت اضافہ ہوا۔ بہتر مراعات، جو بینک کے اندر جو اچھے کام کرتا تھا اس کو بہتر مراعات دی گئیں، بینکنگ کے جو افسران کو فیسلٹیز دی گئیں، جس کی وجہ سے ان میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ الٹیمیٹلی بینکوں کی کارکردگی بڑھ گئی، بینکنگ کی بہتر خدمات پرووائڈ کی گئیں لوگوں کو، جس سے لوگوں کا اعتماد بینکوں کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گیا۔ سیاسی اثر سے آزاد، بینکوں میں سے پالیٹکس ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جو قرضے تھے وہ ضرورت مندوں کو دیے گئے، قرضوں کا حصول آسان بنایا گیا، اور جس سیکٹر کو قرضے کی ضرورت تھی اس سیکٹر تک قرضے پہنچے۔ اور اس کے بعد احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بینکوں میں اکاؤنٹیبلٹی کا قانون لاگو کیا گیا۔ سب کو پتہ تھا کہ سب کا احتساب ہو سکتا ہے، اور جو بھی کرپشن میں یا احتساب میں ملوث پایا گیا یا فراڈ میں ملوث پایا گیا، اس کو سزا دی گئی، اس کی جاب ختم کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتساب کی وجہ سے نجی شعبے میں جب ہم نے بینکوں کو دیا تو احتساب کی وجہ سے بینکوں کی کارکردگی میں ایک اچھا اثر پڑا۔ تو یہ فوائد تھے نجکاری کے۔ اب نجکاری کے کچھ نقصانات بھی ہیں، اب ہم ان کا جائزہ لیں۔ نجکاری کے نقصانات: قرض کی غیر مساوی تقسیم، نجکاری کا سب سے بڑا نقصان قرضوں کی غیر منصفانہ تقسیم پھر شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انہی لوگوں کو قرضے دیے جاتے تھے جو امیر ہیں، اور امیر لوگ ہی سارے قرضے لے جاتے تھے، تو جن کو قرضے ملنے چاہیے تھے وہ ان کو ملتے نہیں۔ یہ پرائیویٹائزیشن کا فائدہ۔ جو بینکنگ کے جو افسران ہیں جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا تھا، قرضے ان کو مل جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا یہ قرضوں کی ڈسٹریبیوشن آف لون، قرضوں کی غیر مساوی تقسیم۔ اس کے بعد نیپوٹزم، اکرپا پروری۔ پھر وہی بات کہ بینکوں نے اپنے
بینکنگ افسران نے اپنے رشتہ داروں کو اپوائنٹ کروانا شروع کر دیا، جس کا خمیازہ جو ہے وہ بینکوں کو بھگتنا پڑا، کیونکہ جب نااہل لوگ بینکوں میں آ جائیں گے تو بینک کی کارکردگی میں فرق پڑتا ہے۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں نج کاری کے نقصانات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔